آپ لوگ اگر آپس میں لڑیں گے تو بانی پی ٹی آئی کا کیس کون لڑے گا؟ بڑی بڑی پارٹیوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. میرے بھی 3 بچے ہیں, وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. صحیح. وہ رونق شونق لگی رہتی ہے. آخر میں جو میاں بیوی فیصلہ کرتے ہیں ہوتا تو وہی ہے. تو سر اب آپ کی پارٹی میں میاں بیوی کون ہے؟ کون فیصلہ کرے گا کہ ان کی لڑائیاں کب سالو ہوں گی؟ دیکھیں عمران خان صاحب ہی ہیں نا بڑے ہمارے گھر کے, ٹھیک تو ہے. مسئلہ لڑائیوں کا نہیں ہوتا. یہ مختلف لڑائیاں تو سوزین دیکھیں باقی پارٹیوں میں بھی ہوتے ہیں. ہمارے اوپر ذرا نظر کرم خاص ہے. ابھی پیپلز پارٹی میں بلوچستان میں ان کے سینئر منسٹر اور وزیر اعلیٰ کی جھگڑا ہوا ہے اور عدم اعتماد تک بات گئی ہے. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. نون لیگ میں شاید سر وہ مہتاب چھپانے میں عباسی, کامیاب ہو جاتے ہیں نا. شائستہ آپ لوگوں کی تو خان. ہر چیز سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. ہم ذرا کیونکہ اتنے کیئرلیس کیئرفل نہیں ہے نا اچھا. ہم, کیونکہ زیادہ آزادانہ ماحول میں, اور بڑی پارٹی ہے, بڑی پارٹی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, تو ٹھیک کوئی ہو اتنی گیا. بڑی کی بات نہیں ہے. عمران خان کی ذات کے اوپر سارے مرتکز ہیں. ایک وہی جو ہے سب کو اکٹھا رکھنے کا باعث ہے. اور ظاہر ہے کیونکہ جیل کے اندر ہیں تو مینجمنٹ میں تھوڑی سی کمزوری تو ہے. لوگ صحیح. ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے ہیں, تو صحیح. ماننی چاہیے اور ڈسپلن میں رہنا چاہیے. اور اس چیز اور خاص کر اس موقع کے اوپر میں تو سب سے اپیل کرتا رہتا ہوں کہ یہ موقع جو ہے یہ اپنے لڑائیاں لانے کا نہیں ہے. ایک فوکس ہونا چاہیے عمران خان صاحب کو کیسے باہر لے کے آنے, ان کی ذات جو ہے وہ فوکس ہونی چاہیے. باقی صحیح. چیزیں جب باہر آئیں گے تو پالیٹکس ہوگی. ابھی کون سی پالیٹکس ہو رہی ٹھیک ہے؟ ہو گیا سر. ابھی ابھی تو ساری پی ٹی پیٹی آئی کا ہی پالیٹکس ہے. ایک, اگر میں آپ سے گلا کروں کہ ایک طرف تو آپ لوگ خط لکھتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو, پھر وہ چیف آف آرمی سٹاف دیار غیر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کی ہی جماعت ان کے خلاف جو ہے احتجاج کرتی ہے. یہ کوئی ہم دنیا پہ اچھا امپریشن تو نہیں دے رہے. یو کے کی جو گورنمنٹ ہوگی یا اوور آل کسی اور ملک کی ہوگی, وہ کیا سوچے گی ہمارے بارے میں کہ ان کو اپنے چیف آف آرمی سٹاف پہ ہی اعتبار نہیں, دوسری طرف ہم ان کو خط بھی لکھ دیتے ہیں. یقین رکھیے سوزین, ہمارے بارے میں کوئی اتنا فکر مند نہیں ہے کہ وہ کیا لیکن سر سوچیں اس گے. کو کوئی نون کچھ لیگ نے نہیں آپ کے سوچتا. اگینسٹ یوز کیا ہے, انہوں دوسری نے اس بات یہ چیز ہے کو کہ بڑا اگر یوز کیا ہے. نہیں, نون لیگ کا تو obviously ایک سیاسی مخالف ہے نا, ان کے پاس تو اور کارکردگی تو ہے نہیں. وہ تو 9 مئی کو پیٹتے رہتے ہیں. پھر یہ بات کہ دیکھیں جب آپ اپنے ملک میں احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے اور صدائے احتجاج کو بلند کرنا آپ اس کو ٹیررائز ایکشن قرار دے دیں گے, تو پھر اس کا ریئیکشن تو باہر سے آئے گا. ٹھیک ہے. معذرت چاہتا ہوں. تو یہ احتجاج ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. احتجاج میں اگر رویہ بہتر نہ ہو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ اس کا میں مخالف ہوں. سیاسی احتجاج یا صدائے احتجاج بلند کرنا یا اپنے ڈفرینسز کو ہائی لائٹ کرنا وہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. وہ دنیا بھر میں جس ملک کی آپ نام لیتے ہیں ویسٹ کی ڈیموکریسی جو ہے اس میں تو ان کے بادشاہوں میں فوج ٹھیک ہے میں سر. ان کی اب جو آپ عید کے اپنے بعد وزراء احتجاج کے کرنے خلاف جا رہے ہوتی ہیں, رہتی اس ہے. کی کوئی اسٹریٹجی ہے یا اس دفعہ کوئی پلان اے پلان بی ہے, یا یہ پھر وہی 26 نومبر کی طرح عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی اور لیڈر نہیں ہوں گے؟ دیکھیں احتجاج نہیں, ہم عید کے بعد تحریک چلانے جا رہے ہیں اور اور ہم اس آپ کو کے لگتا ہے لیے کہ ابھی حکومت آپ کو جو تحریک اپوزیشن چلانے دے جماعتیں گی؟ اس کے لیے سیاسی ماحول بنانا ضروری ہے جس میں ہم اپوزیشن الائنس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اور گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں. اگر وہ بن جاتا ہے تو پھر تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور پھر ہم تمام جماعتوں کو بیر منیمم کنسنسس کے اوپر لانا چاہ رہے ہیں, ایک نیشنل ایجنڈا کے اوپر لا کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہی ایک چیز ہے جس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا میں ڈیموکریسی کا ریوائول ہو, رول آف لا کی جو ہے بات ہے, اس کے بعد ہیومن رائٹ وائلیشنز جو ہیں وہ سٹاپ ہوں اور عدلیہ آزاد ہو, اور اس کے بعد آزاد میڈیا ہو. آپ کے اوپر مین اسٹریم میڈیا گیگ ہے, اس کے بعد اب سوشل میڈیا کے اوپر لانے ٹھیک. کے لیے پیکا لیا صحیح. ہے. تو یہ سر چیزیں جو ہیں آپ ان کی کے جماعت کے خلاف لوگ ہی کہتے ہیں کہ خان صاحب کو آفر ہوئی تھی, لیکن حکومت کہتی ہے کہ کوئی آفر نہیں ہوئی تھی. اگر آفر ہوئی تھی تو نام بتا دیں. تو آپ ذرا نام بتا دیں کہ انہوں نے آفر کرائی تھی. نہیں, آفر تو علی امین کے تھرو آئی تھی اور ظاہر ہے جن سے ان کی ملاقات تھی ان کی ٹیسٹ اپروول سے آفر آئی تھی. بنی گال 2-3 دفعہ آئی ہیں. ٹھیک ہے. اٹک میں ان سے کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپروچ کیا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں.
اٹک میں ان کو یہ انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اپروچ کیا گیا کہ آپ باہر چلے جائیں صحیح اور ملک سے باہر اور خاموش بیٹھیں، اور صحیح یہاں پہ کہا گیا کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں. تو ٹھیک عمران خان نے دونوں دفعہ انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہوں جو کہ خلاف قانون ہو، میں اپنا حق مانگتا ہوں اور حق مانگنا جرم نہیں ہے. اور صحیح عمران خان صاحب کا یہ سٹانس ہے. اور یہ جو معاملات آئے ہیں اس جہاں سے آنے ہوتے ہیں وہیں سے آتے ہیں. اس حکومت کو یہ بھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹھیک. جیل کے دروازے کون کس وقت کھولتا ہے، اتوار والے دن ملاقاتیں کون کرتا ہے. تو سر وہ تو وہی اس تو ہم کی تو جاننا آپ چاہ رہے ہیں نے نا، جو عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ یہ سب کون کرتا ہے اور آپ لوگ نام بھی نہیں بتا رہے. سوزین، آپ کو پتا ہے کہ نام بتانے کے بعد نہ آپ کا پروگرام جاری رہے گا نہ میں رہوں گا، تو بہتر ہے اس ٹھیک ہو گیا راستے سر، پہ نہیں چلیں. میں صحیح نے ہو روز گیا سر، اڈیالہ بھی جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. سر اب آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے چیف جسٹس کا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہمارے اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ایک پٹیشن بھی کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ انصاف دینے والے انصاف مانگ رہے ہیں اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ دیکھیے کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ کمپرومائز کر دی گئی ہے. وہ اب عدلیہ آزاد نہیں ہے، ایگزیکٹو کے تابع ہے. اور ٹرائکوٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہے، جو اصول ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. اور اس وقت ایک ہی جو لم ہے اسٹیٹ کا، یعنی انتظامیہ جو ہے ایگزیکٹو، وہ حاوی نظر آتی ہے. پارلیمنٹ کی وقت نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی عمل کی وقت نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں، چکزئی صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں، شاہد خاقان صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں، پی ٹی آئی تو یہ بات کہتی آئی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سیاسی نظام بے وقت ہے. اور اسی طرح سے عدالتی نظام بھی بے وقت ہے. اور عدالت کے لوگ جو ہیں، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اگر خود انصاف کی تلاش میں مارے مارے پھریں گے، as we lawyers always use this term کہ رننگ فرام پلر ٹو دا پوسٹ اگر ججز کریں گے تو پھر کیا پیچھے بچ جائے گا. تو سر پھر آپ کا اور میرا بالکل. سر کل چیف جسٹس صاحب سے، کل تو نہیں، وزیر اعظم صاحب کی بھی ملاقات ہوئی جس پہ آپ کی پارٹی نے بہت تنقید کی، لیکن آج آپ کے اپنے لوگ بھی ان سے جا کے ملے. تو کیا یہ تنقید صرف اس لیے تھی کہ وزیر اعظم کیوں ملے ہیں؟ آج اگر آپ ملے ہیں تو سب جسٹیفائی ہو گئے. میں اس بات پہ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن ہماری جماعت میں پھر یہ کنسنسس ہوا کہ دیکھیے ایک موقع ہے جس میں ہم عدالت کے سامنے اپنے گریویانس رکھیں، اور اس موقع کو بجائے اس کے کہ یہ میسج دیں کہ ہمارا اختلاف ہے اور ہم ہر وقت لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، ہم اپنی جو شکایتیں ہیں، جو ہمارے ساتھ مظالم ہیں یا ہمارے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھیں اور اس میٹنگ میں اس کو جو ہے وہ سب کے سامنے کریں. میں خود آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو سیاستدانوں سے ملنے سے اعتراض کرنا چاہیے. ایز اے وکیل میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے جوڈیشل جو انڈیپینڈنس ہے وہ صحیح کمپرومائز ہونے کا تاثر جاتا صحیح ہے، چاہے نہ بھی ہو. تو صحیح اگر وہ اعتراض برتتے تو بہتر تھا. اور جو وزیر اعظم سے علیحدہ ملاقات ہوئی ہے وہ بھی غالباً اپوزیشن کی جماعتوں کی انکار میں کے بعد انہوں نے علیحدہ ملاقات کی. وہ صحیح غالباً سب کو اکٹھا بنانا چاہ رہے تھے. صحیح. فیصل سر، فواد چودھری صاحب کو پارٹی سے بہت شکوے شکایتیں ہیں اور وہ موجودہ قیادت کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں، اور آپ بھی قیادت کا حصہ ہیں. تو کس طرح سے لگتا ہے آپ کو اپنے ہی بھائی سے اس قسم کے ریمارکس سننا کہ وہ تو آپ کی طرف بھی اشارہ پھر آئے گا کیونکہ قیادت کا حصہ تو آپ بھی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سمیت پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کا فوکس عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے. ذاتی اختلافات شکایتوں کا وقت نہیں ہے. یہ وقت جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے، ان کی ذات کے لیے، بشرا بی بی کی رہائی کے لیے، ان کے کیسز کو ختم کرنے پہ فوکس کرنے کا ہے، بجائے کہ شخصیات کے اوپر جو ہے وہ جو اپنے ڈفرینسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ ٹائم جو ہے عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جو ہے صحیح. سر استعمال ہونا چاہیے. مروت باقی صاحب چیزیں ناراض ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں کیوں نکالا، اور کیا ان کی کوئی ریسٹوریشن کا کوئی پروسیس ہوگا یا کوئی ان کی واپسی کے چانسز ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب نے اپنے جو
पोस्ट आउस्टर बयानात दिए हैं उससे तो अपनी आउस्टर को जस्टिफाई कर रहे हैं और वो इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि शायद उनका पार्टी से निकाले जाने का फैसला दुरुस्त था। जो बातें वो कर रहे हैं वो एक तो हकायक के मुनाफी हैं, रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं है, दूसरा उनका मुंह सिर पैर नहीं है, वो जिस पे चाहे इल्जाम लगा देते हैं, जिस पे चाहे वो बात कर देते हैं, उनको मुकदमात की भी तफसील का नहीं पता। तो वो जो बातें कर रहे हैं वो उनसे तो उनकी वापसी बहुत दूर होती जा रही है और मेरे ख्याल में हो गई है। और इस तरह की गुफ्तगू के बाद जो पीटीआई में तो उनकी वापसी जो है वो रोज बरोज मुश्किल होती जा रही है और हो गई है। ये आते रहते हैं वक्त सियासतदानों पे, लेकिन वो क्योंकि सियासतदान नहीं है, मैंने जैसे अर्ज किया पीटीआई के बहुत सारे लोगों की तरह, तो वो भी जो है अपने सर, उन जज्बात पे बहुत सारे कंट्रोल लोगों उनका का भी नहीं नाम है। दे दें जो आपको लगता है कि सियासतदान नहीं है लेकिन पीटीआई में आ गए हैं। नहीं, उसमें मौजूदा क़यादत भी देखिए ना, वो बहुत सारे ऐसे हैं, वो तो वकला भी हैं। हर वकील एतजाज़ हसन तो नहीं होता, या सही। लतीफ़ खोसा तो नहीं होता जिनको सियासत का भी पता हो और वकालत का भी पता हो।